اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ اللہ کے حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اس لیے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے سراسر ہدایت بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے، اور فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو۔ اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یہ سوال ہے رمضان کے حوالے سے، پوچھتی ہیں کہ رمضان کی تیاری کے بارے میں بتائیے۔ ایک عظیم مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، ہمیں کیسے اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے گھر کو ہم کیسے ٹریننگ لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹس حاصل کریں رمضان سے؟ رمضان کی حقیقت خود بھی سمجھیے اور اپنی اولاد کو بھی بتائیے۔ کوئی چیز بھی اس وقت تک انسان کے نفس پر اثر انداز نہیں ہوتی جب تک وہ اس کے شعور میں نہیں آ جاتی، یعنی وہ سمجھ لے پہلے کیا چیز ہے۔ تو رمضان کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں خدا کے حوالے سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسان خدا کی اطاعت کرے۔ خدا کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، کہتا ہے بددیانتی نہ کرو، کہتا ہے حق تلفی نہ کرو، کہتا ہے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرو، یہ کہتا ہے، تو ہمیں اس سے رکنا ہوتا ہے۔ خواہشات کہتی ہیں کہ اگر کچھ سمیٹ سکتے ہو تو سمیٹ لو، کسی کا مال کھا سکتے ہو تو کھا لو، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو۔ کبھی انتقام کا جذبہ، کبھی خواہش کا جذبہ، کبھی اقتدار کی خواہش،
یہ جرائم پر اور گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے روکتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنا۔ تو اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنے کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، یعنی آپ کو کاروبار میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، آپ کو سیاست میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، آپ کو معاشرت میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، گھر میں باہر ہر جگہ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر زندگی بسر کرنی ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات، اپنی رغبات، اپنی چاہتوں کو حدود کا پابند کرتے ہیں۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے اپنے آپ کو، بلکہ اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کیا جائے کہ نہیں تم جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، اپنا نقصان برداشت کر لو گے لیکن کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، کسی کی حق تلفی نہیں کرو گے۔ تو یہ زندگی ہے جو ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں، یعنی اس کا ظہور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہو۔ آدمی گھر میں بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے، اولاد کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی دوا بنا رہے ہیں، آپ کوئی سودا بیچ رہے ہیں، آپ کہیں مال بھیج رہے ہیں، آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں، آپ کے ذمے کوئی کام دیا گیا ہے، آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ معیشت میں ہیں، ہر جگہ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا، یہ مذہب کا میسج ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ بتایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے کمال پر پہنچا دوں۔ تو اعلیٰ اخلاق کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے، یعنی یہ زندگی ہم کو ہر جگہ بسر کرنی ہے۔ جب یہ زندگی بسر کی جائے گی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو اپنے آپ کو حدود میں رکھنا پڑے گا۔ اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے، حدود آشنائی۔ اپنے آپ کو ان لمٹس میں رکھیے کہ جو اخلاقی لحاظ سے آپ کو ایک اعلیٰ توانا صحت مند انسان بنائے۔ اخلاقی لحاظ سے روزہ اس کی تربیت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انتہائی مؤثر طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ 2-3 جبلی تقاضوں پر پابندی لگا دی۔ اب جبلی تقاضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو 2-4-5 گھنٹے کے بعد اندر سے زور کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیاس لگنا شروع ہو جائے گی، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ جو خدا کی اطاعت کرنی ہے، حدود میں رہنا ہے، خدا کی بات ماننی ہے، جب کم تولنے کا جذبہ پیدا ہو تو نہیں تولنا، جب ملاوٹ کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو نہیں کرنی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھول جاتا ہے انسان۔ اب روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ نہیں، تم خدا کے بندے ہو، اور تمہیں خدا کے حکم پر اپنے جبلی تقاضوں کے اوپر زور لگا کے پابندی عائد کر دینی ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب 4-5 گھنٹے رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان بے بسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک ستا رہی ہوتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو روکتی ہے؟ یہ کہ نہیں، میرے پروردگار کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا جو جذبہ ہے کہ میں بات مانوں گا خدا کی، اور خدا کی بات کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا۔ تو یہ بات ماننا، اس کو عربی زبان میں اطاعت کہتے ہیں۔ انسان مجسم اطاعت بن جاتا ہے، اطاعت کا وجود بن جاتا ہے، اطاعت گویا پورے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو روزہ اس کی تربیت دیتا ہے۔ 720 گھنٹے کم و بیش ہر سال یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، اور کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں خدا جو کچھ کہہ رہا ہے تمہیں ان اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ اس کی تربیت دیتا ہے۔ یہ میسج اپنے بچوں کو دیجئے، یہ میسج اپنے نفس کو دیجئے، اس کے بعد خود بخود روزے کی تیاری ہوگی۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ منانے کا طریقہ آپ نے اختیار کر لیا ہے کہ یہ بھی گویا کھانے پینے اور افطار کی مجلسیں منعقد کرنے کا مہینہ ہے، تو پھر ظاہر ہے بچے بھی یہی درس لیں گے۔ ان کو بتائیے کہ یہ اس چیز کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ذہنی تیاری، ایک فکری تیاری، ایک عملی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس مہینے میں کوئی نفل روزے بھی رکھ لیجئے، تاکہ ذہنی تیاری کے ساتھ ایک روزہ رکھنے کی عادت بھی پڑے۔ اور اس کے بعد یہ مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک بڑی غیر معمولی بشارت ہے ہر انسان کے لیے۔ گناہ 2 طرح کے ہیں، ایک جو وہ خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں، ایک جو بندوں کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ بندوں کے حوالے سے کوئی گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ یعنی قتل معاف نہیں ہو جائے گا، زیادتی معاف نہیں ہو جائے گی، حق تلفی معاف نہیں ہو جائے گی،
وہ تو بندے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لیکن کچھ گناہ ہیں جو خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں. نماز رہ گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، تو رمضان ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ کی بڑی بشارت ہے. اپنے متعلق اللہ تعالیٰ عمرے سے، رمضان سے گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن ملاوٹ معاف نہیں کر سکتے، دھوکہ دہی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں دوسرا آدمی زیر بحث آ گیا. اس میں تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہاں معاملہ صاف کر کے نہیں جاؤ گے تو قیامت میں اس فرد کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے، اور وہ معاملہ جب کرنے اٹھے گا تو آپ کے پاس دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے اور لینے کے لیے سوائے برائیوں کے کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں کبھی یہ خیال نہ کیجیے کہ رمضان آئے گا، روزے رکھیں گے معاف ہو جائیں گے، حج کریں گے معاف ہو جائیں گے. حج میں، عمرے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کون سے؟ وہ جو خدا سے متعلق ہے، بس وہی معاف ہوتے ہیں. یہ سوال رمضان کے متعلق ہے کہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے اس رمضان کو جو آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اس کو کیسے بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں، اور خاص طور سے اپنی اولاد کو ہم اس کے بارے میں کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ ہر عبادات در حقیقت ہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہے، علامتی اظہار ہے. تو ہر عبادت کی حقیقت سمجھنی چاہیے. روزے کی حقیقت کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. آپ اگر زحمت نہ ہو تو میری کتاب میزان میں روزے کا باب نکال کے پڑھیے، اس میں نے بتایا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے. تو اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عبادات کی حقیقت نہیں بتائی جاتی. مجھے خود یہ تجربہ ہوا، میں دوسرے حج پر تھا اور میں ذرا حرم سے دور ایک جگہ پر مقیم تھا، اور وہاں میں بیمار ہو گیا بہت زیادہ. تو اتفاق سے میں ایک دن حرم میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکا. وہاں کچھ اور لوگ بھی، کچھ وبا سی پھیل گئی تھی، وہ بھی بیمار تھے، اور ان میں بعض بہت اچھے دانشور اہل علم بیوروکریٹس بھی تھے. تو انہوں نے مجھ سے جب سب لوگ چلے گئے تو یہ پوچھا کہ یہ کیا ہم پتھر مارتے رہتے ہیں، چیز کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ حج کیا ہے، یہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے اور کس طرح کی تمثیل ہے اس کے اندر، اور آپ جب نکلتے ہیں تو کس مقصد کے لیے نکلتے ہیں اور یہ سب کرتے کیوں ہیں. وہ ان کے لیے ایک بالکل انکشاف تھا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے تو عبادات کی حقیقت لوگوں کو بتائیے، روزے کی بتائیے، حج کی بتائیے، عمرے کی بتائیے. یعنی ان کو بطور ایک ریچول کے پیش کرنے کے بجائے جس حقیقت کو یہ سمبولیکلی بیان کرتے ہیں، علامتی طور پر بیان کرتے ہیں، اس کو پہلے واضح کیجیے، پھر وہ شعوری چیز بنے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ جس طرح ہر انسان کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بہتر کیا جائے، یعنی زنگ لگ جاتا ہے طبیعت کے اوپر، نفس پر زنگ لگ جاتا ہے، روز مرہ کی مصروفیات، کاروبار، اس کی مشاغل، ملازمتیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے کام کرنے والوں کو کسی ریفریشر کورس سے گزارے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بندوبست کیا ہے کہ سال میں کوئی 720 گھنٹے کی ایک تربیت گاہ ہو جاتی ہے، کام بھی چلتے رہتے ہیں اور تربیت گاہ بھی منعقد ہو جاتی ہے. اس کو ایک تربیت گاہ سمجھ کر آپ اس میں داخل ہوں، اور یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ ایک موقع مل رہا ہے جس میں اپنے آپ کو ہم پاکیزہ بنائیں گے، پاکیزگی کو سمجھیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ جو زنگ لگ گیا اس کو اس مہینے میں اتار لیں. اس مہینے میں کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مل جائے. یعنی ہمارے ہاں وہ سن لیا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کیا سن رہے ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے. ضروری نہیں کہ آپ ختم ہی کر لیں، کچھ حصہ پڑھ لیں، کچھ چند صورتیں پڑھ لیں. قرآن مجید اس لحاظ سے بڑی کمال کی کتاب ہے کہ اس کو آپ جہاں سے بھی کھول لیں وہ اپنا میسج پہنچا دیتی ہے. تو کچھ تھوڑا وقت اس میں صرف کر لیں. اور اسی طریقے سے اگر دین کے علم کے حاصل کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو کسی اچھے لٹریچر سے، اچھے صاحب علم سے کچھ مزید تعلیم حاصل کر لیں. یہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس کا لائے عمل اپنے حالات کے لحاظ سے بتائے گا اور اسی کے لحاظ سے بنائے گا بھی. بچوں پر بیجا پابندیاں نہ لگائیے، ان کو مثبت طور پر بتائیے کہ رمضان کیا ہے، عبادت کیا ہے، روزہ کیا چیز ہے. میں یہاں اکثر مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک طویل تقریر ائمہ حضرات کرتے ہیں، فیس بک بند کر دیجئے، انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگا دیجئے، ٹیلی ویژن کو سوئچ آف کر دیجئے. نہیں، دین کو بتانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
آپ بتائیے روزہ کیا چیز ہے، آپ بتائیے اس کے اندر کیا حاصل ہوتا ہے، آپ بتائیے وہ کیسی تربیت گاہ ہے. مثبت طور پر اس کا اتنا شعور پیدا کیجئے کہ یہ چیزیں خود بخود کم ہوں. یعنی اس کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا، منفی نہیں مثبت طریقہ اختیار کیجئے. یہ کل جو آپ نے ایک جواب دیا تھا اس کے حوالے سے، کل ایک سوال کے جو آپ نے جواب دیا تھا اس کو ایکسپلین کر دیں. آپ نے رمضان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اگر پوری کمیونٹی کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ آپس کی رضامندی سے پورا رمضان کا مہینہ شفٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے قرآن کا حوالہ بھی دیا تھا. میں کوئی عالم نہیں ہوں مگر جہاں تک یاد ہے اس آیت میں لکھا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو گنتی کے چند دن بعد میں پورے کر لیں. زور گنتی پر ہے نہ کہ پورے رمضان پر. وضاحت فرما. یہ سوال مجھ سے جو کیا گیا تھا اس کا میں نے جواب دیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ بعض ایسے علاقے ہیں جن میں لوگوں کے لیے روزے کا تحمل ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس کا تحمل ممکن نہیں رہتا. ایسی صورت بارہا پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں پچھلے سال رمضان میں کراچی میں 13 سے زیادہ لوگ ایک ہی دن میں رخصت ہو گئے تھے دنیا سے. روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، گرمی بہت شدید بڑھ گئی، غیر معمولی. اچھا یہ جو موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ بھی اصل میں ہر علاقے پر اس کے لحاظ سے اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے ہم زیادہ گرمی برداشت کر لیں. بعض دوسری جگہوں پر اگر موسمی تغیرات آ گئے ہیں اور لوگ اس کے عادی نہ ہوں تو وہ اس طرح برداشت نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کو اٹھایا ہے. قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی حکم بیان کرتا ہے تو وہ کبھی اس کو جنرلائز کر کے نہیں بیان کرتا بلکہ کوئی ایک مثالی چیز اٹھا لیتا ہے. میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. مثلا یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان. شراب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک گندا شیطانی کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تمہاری عقل کو معطل کر دے گا. اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا لفظ ہے؟ خمر. خمر انگور کی شراب کو کہتے ہیں. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے علمی سوال کہ کیا قرآن مجید صرف انگور کی شراب پر گفتگو کر رہا ہے؟ یعنی مقصود کیا ہے؟ نشہ مقصود ہے. بالکل یہی صورتحال قرآن کی اس آیت میں بھی ہے. یعنی دو چیزوں کو مثال کے طور پر اٹھا لیا ہے اور یہ تمام الہامی صاحب کا اسلوب ہے کہ من کانا مریضاً او فی سفر. ظاہر ہے کہ جہاں گفتگو ہو رہی ہے وہاں جو بڑی چیز پیش آ سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا یہ ہے کہ وہ مسافر ہے. تو یہ کہا کہ جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کو دوسرے دنوں میں پورے کر لو، یہ کہا قرآن مجید نے. اب اس کے بعد بے شمار اور چیزیں پیش آئیں اور ہمارے جیورسٹ نے اس کے بارے میں اسی آیت سے آرگو کیا، استدلال کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول قائم کر دیا ہے کہ مشقت ہو گئی، روزے کو برداشت کرنا مشکل نہیں رہا. یعنی سفر میں کیا ہوا ہے؟ یہی ہوا ہے. مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہی معاملہ ہوا ہے. تو اس کو انہوں نے سامنے رکھ کر مثال کے طور پر یہ بتایا کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی، 2 سال تک کم و بیش خواتین دودھ پلاتی تھی، تو وہ پورے رمضان کو مؤخر کر لیں. یہ آج سے 12 صدی پہلے وہ بتا چکے. اس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر پیدا ہو سکتی ہے. مثلا یہاں روزہ 19 گھنٹے کا، 20 گھنٹے کا، 21 گھنٹے کا ہو گیا، عام طور پر روک رکھ لیتے ہیں. کچھ لوگ نہیں رکھ پاتے عمر کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، جو روزے چھوٹ گئے ہوں وہ دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لیں. یعنی کسی ایسے موسم میں پورے کر لیں جس میں روزہ چھوٹا ہو جائے، اس کا تحمل آسان ہو جائے. یہ اصول ہوا. اسی کے ذہن میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی جگہ پر پوری کی پوری کمیونٹی کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو کمیونٹی بھی یہی فیصلہ کر سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت ہے جس کو میں نے بیان کر دیا، اور یہ بڑی وضاحت سے قرآن مجید نے خود کہہ دی ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر 2 روزے چھوٹ جائیں تو پورے کر سکتے ہو. گنتی کے الفاظ نہیں ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ جو روزے چھوٹ جائیں ان کی گنتی پوری کر لو. 2 تو 2، 3 تو 3، اور سارے چھوٹ گئے سارے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس مسئلے کا حل لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں. اور قرآن مجید کے تمام احکام جو ہیں اس کی علت اس کے سبب پر مبنی ہوتے ہیں. چنانچہ ہر نشے کو روکا جائے گا، یہ بحث نہیں کی جائے گی کہ قرآن نے تو انگور کی شراب کہا ہے. اسی طرح ہر مشقت میں رعایت دی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن نے تو مریض اور مسافر کا لفظ استعمال کیا.
وہ مشقت ایک حاملہ عورت کو پیش آ سکتی ہے، وہ ایک دودھ پلانے والی عورت کو پیش آ سکتی ہے، وہ کسی بوڑھے آدمی کو پیش آ سکتی ہے، وہ کسی آئل فیلڈ میں مشقت کرنے والے ایک مزدور کو پیش آ سکتی ہے. کوئی بھی مشقت پیش آ جائے، وہ پوری کمیونٹی کو پیش آ جائے، وہ ایک فرد کو پیش آ جائے، خدا تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، آپ روزوں کو دوسری جگہ شفٹ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جن کو میں نے کہا. تو حاضرہ ہے کہ قرآن مجید کی اس بات کو سمجھیے. قرآن مجید صرف مریض اور مسافر کو رعایت نہیں دے رہا، وہ بطور مثال بیان کر رہا ہے کہ یہ وجہ ہے اس کی کہ اس کو آپ منتقل کر سکتے ہیں. بہت سارے غیر مسلم ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کا کیا مقصد ہے، ہم ان کو کیسے ایکسپلین کریں؟ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جو اخلاق ہے، یعنی جو انسان ایک مورل بینگ ہے، تو اخلاقی لحاظ سے ہم مختلف تعلقات اور روابط رکھتے ہیں. ماں کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، باپ سے ایک رشتہ ہے، دوسرے اعزاء اقربا سے رشتے ہیں، معاشرے سے ایک رشتہ ہے، ریاست سے ایک رشتہ ہے. اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ ان رشتوں کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. بالکل اسی طرح کا ہمارا ایک رشتہ ہمارے خالق کے ساتھ. تو روزے سے بات شروع نہیں ہوگی، بات یہاں سے شروع ہوگی کہ جس طرح ماں ہے، جس طرح باپ ہے، جس طرح عزیز اقربا ہے، جس طرح اولاد ہے، اسی طرح ایک سب سے بڑا رشتہ، سب سے پاکیزہ رشتہ، اہم ترین رشتہ اس ہستی کے ساتھ ہے جو ہمارا خالق ہے. تو خالق نے اپنے ساتھ تعلق کے آداب بتائے. مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ نماز کیوں پڑھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ماں نے آپ کو کہا ہو کہ بیٹا ذرا صبح 5 منٹ کے لیے اور شام 5 منٹ کے لیے آتے جاتے میرے پاس بیٹھ جایا کرو، مجھ سے بات کر لیا کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میرا پروردگار کہتا ہے کہ ذرا 5 وقت 5 منٹ کے لیے میرے پاس آ جائے گا. تو اصل میں یہ خدا ناشناس ہونے کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے. خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ 3 پہلوؤں سے. خدا ایک عظیم ہستی ہے، کائنات کا خالق ہے، ہم اس کے ساتھ پرستش کا رشتہ رکھتے ہیں. اس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے، یعنی ہم خدا کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں. یہ رکوع سجود کیا ہے؟ یہ اصل میں سمبلز ہے اس کی عظمت کے اعتراف، اور یہ اعتراف عظمت کے ساتھ 5 وقت ہم اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا دوسرا رشتہ خدا کے ساتھ اطاعت کا ہے. وہ حکم دیتا ہے، بادشاہ ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں. یہ جو اطاعت ہے اس کی تربیت کے لیے، اطاعت کے تعلق کی تربیت کے لیے روزے کی عبادت ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چند ان چیزوں پر پابندی قبول کرتے ہیں جن پر عام حالات میں پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس طرح مجسم اطاعت بن جاتے ہیں، یعنی اطاعت کا وجود بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے کیسے، یعنی آپ اصل میں اپنی جبلت کے بعد ایسے تقاضوں پر پابندی لگاتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ تقاضے اندر سے زور کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہیں 4 گھنٹے بعد، کہیں 5 گھنٹے کے بعد. اس کے بعد جو اندر کی یہ طاقت ہے آپ کی جبلت کی، انسٹنکٹ کی، کہ مجھے پلاؤ، مجھے کھلاؤ، آپ جب اس کے مقابل میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی خدا کا حکم نہیں آیا، تو یہ اصل میں اطاعت کی تربیت ہے. روزہ اس مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے. یہ 720 گھنٹے کی کم و بیش سال میں ایک تربیت گاہ منعقد ہو جاتی ہے. تو جو لوگ دنیا کے اندر بڑے بڑے مقامات حاصل کرنے کے لیے روز تربیتی کورسز کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ خدا کے ساتھ تعلق کے لیے ہم یہ سال میں ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں. یہ سوال بھی رمضان کے متعلق ہے. یہ فرماتے ہیں کہ رمضان is a difficult time in the US. We have to carry on our daily duties and chores and work, and it's difficult to practice Islam during Ramadan and still be fresh and be dutiful. So how do we create a balance between our Islamic duties and carrying on work? یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضوں میں مشکلات پیش آتی ہیں. جب آپ نے اس ملک کا انتخاب کیا ہے تو یہ ملک آپ کو وہ سہولتیں نہیں فراہم کرے گا جو آپ کی مذہبی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے ہو سکتی ہیں. مسلمان ملکوں میں بعض اوقات سہولت کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ مشقت تو اٹھانی پڑے گی. روزے آپ پر فرض ہیں، اور جس طریقے سے انسان کو خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے گھروں کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح سے اس کو اپنی روح کی اور اپنے نفس کی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے. تو یہ کوئی معمولی اہتمام نہیں ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے. یہ خدا سے ہمارے
اطاعت کے تعلق کا اظہار ہے، انسان اس میں مجسم اطاعت بن جاتا ہے. تو یہ مشقت آدمی کو اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے ذہنی لحاظ سے. جو ذمہ داریاں آپ نے لی ہوئی ہیں وہ بھی ظاہر ہے آپ کو پوری کرنی ہوں گی. اس میں زیادہ سے زیادہ جو رعایت ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے اگر کوئی دن سخت ہوں تو آپ ان کو تبدیل کر کے دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیں. یہ اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، بیماری ہے، سفر ہے، اور کوئی چیز اس طرح کی چیز ہے، تو آپ فعدۃ من ایام اخر دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لیں. اور کسی اچھے موسم میں جس میں ذرا کم حدت ہوتی ہے یا جس میں کام کرنا آسان ہوتا ہے، آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن روزے تو بہرحال رکھنے ہی ہوں گے. سوال ہے جی کہ روزے کے دوران جس طرح ایستھما کا مریض انہیلر یا ڈائبٹک انسولین استعمال کر سکتا ہے، کیا اسی طرح اگر روزے کے دوران سر درد مائیگرین کا اٹیک ہو تو 2 گولی دوائی کھائی جا سکتی ہے تاکہ طبیعت زیادہ خراب نہ ہو اور روزہ توڑنے کی نوبت نہ آئے، جبکہ روزے کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہو؟ یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں اگر وہ کام آپ کریں گے کہ جو اس کی حد ہی توڑ دے تو عبادت کی علامتی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. یعنی پھر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ دیکھیے اگر 2-4 نوالے بھی میں لے لوں اور روزہ اس سے نپ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس وجہ سے روزے میں یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ نے آپ کو رعایت دی ہے، یہ اللہ کی عائد کردہ ایک عبادت ہے. اگر آپ اس وقت اس کیفیت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رمضان کے بعد روزے پورے کر لیجئے. اور اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس سے شفا یاب ہونے کا امکان نہیں ہے بظاہر، تو اللہ معاف فرمائے گا. آپ کو چھٹی ہوئی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اس میں تردد کی کیا بات ہے. اور اس میں آپ فدیہ اگر دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، ضرور دیں. اس سے کسی غریب کو کچھ ملے گا ہی. اور موقع تلاش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، جو کچھ بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں کریں. اس سال رمضان کے دوران طلبہ کے GCSE کے امتحانات آ رہے ہیں. روزے بہت لمبے ہیں، طلبہ کے امتحان پر اثر ہونے کا اندیشہ ہے. کیا طلبہ رمضان کے روزے مؤخر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. کسی بھی ضرورت کے تحت، مشقت کے تحت آپ روزے مؤخر کر کے دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں. بلکہ اگر وہ صورت پیدا ہو جائے جو بعض مغربی ملکوں میں پیدا ہو جاتی ہے یا شمال کے بعض ملکوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ روزہ بہت لمبا ہو جاتا ہے یا بہت سخت ہو جاتا ہے، تحمل اس کا ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں بھی آپ رمضان کو مؤخر کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے موسم میں روزے رکھ سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتا دیا ہے.